نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، جب کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں یعنی بیت المقدس میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بس کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو، جتنا چاہو کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ پہلے زمانے میں شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی، اس کو سور البلد کہتے تھے۔ اس میں مختلف دروازے ہوتے تھے، جس طرح کہ ہمارے لاہور میں ہوتا ہے کہ مستی گیٹ، اکبری گیٹ، یہ سب دروازے ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مستی گیٹ کے بارے میں آتا ہے بھئی، یہ پہلے یہاں پاس مسجد بھی ایک کہتے بھئی یہ مسجد گیٹ ہوا کرتی تھی۔ پھر جب پنجاب ہے پنجابی، تو پنجابیوں نے کہا بھئی مسجد گیٹ، کیا کہا بھئی مسجد گیٹ۔ پھر ترقی کرتے کرتے اب مستی گیٹ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دروازے ہوا کرتے تھے شہر میں داخل ہونے کے لیے، تو اسی طرح وہاں کے علاقے میں بھی دروازے ہوا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس طرح اس شہر کے بھی دروازے تھے، تو اس شہر کا جو اہم مقام تھا، فرمایا اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ، اور داخل ہوتے وقت تم نے دو کام کرنے ہیں۔ داخل ہوتے ہوئے تم نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ کیا کرتے ہوئے؟ سجدہ ادا کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے ہمیں طاقتور قوم پر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو تم حِطّہ، یعنی حِطّہ کا معنی ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نغفر لکم خطایاکم۔ جب تم یہ دو کام کرو گے تو معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گی نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، پس تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، یعنی بات کو ہی تبدیل کر دیا، غیر الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، سوائے ان کے جو انہوں نے کہی گئی تھی۔ تو بات کیسے بدل دی؟ ان کو کہا گیا تھا حِطَّةٌ کہنا، مگر انہوں نے کیا کہا؟ حِنطَةٌ، یعنی کہ لفظ کو ہی بدل دیا۔ معنی کیا ہے حِنطَةٌ کے کہ ہمیں گندم چاہیے۔ کیا چاہیے بھئی؟ ہمیں گندم چاہیے، یعنی کہ خدا کے بجائے انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں گندم چاہیے، روٹی چاہیے۔ بعض مفسرین نے یہ الفاظ میں نقل کیے کہ حبۃ فی شعرۃ، کہ وہ دانے چاہیے جو خوشوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو پہلے حکم کی مخالفت اس طرح کی، بجائے سجدہ کرنے کے چوتر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، جس طرح بچے گھسیٹیاں نہیں کرتے نا، تو اس طرح داخل ہوئے۔ یعنی اتنی نافرمان قوم تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہی داخل ہو جاؤ، اور یہ اتنے نافرمان، اتنے ہٹ دھرم کہ چوتر کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہو گئے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ انہوں نے قول کو بھی بدل دیا اور فعل کو بھی بدل دیا، یعنی چوتر گھسیٹتے ہوئے، اور دوسرا یہ کام کیا کہ حِطَّةٌ کے بجائے کیا فرمایا؟ حِنطَةٌ۔ اسی طرح جس طرح پہلے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر 70 سرداروں کو لے کر گئے اس بات کے لیے کہ بھئی تورات میں احکامات مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا مشکل حکم نہیں دیا کہ جو تم نہ کر سکتے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مشکل کام آ گیا، کوئی مشکل حکم ہو گیا، تم نے کر لیا، اگر کوئی تھوڑی سی غلطی ہو بھی گئی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو وہاں پر جب سردار واپس آئے، قوم کو کیا کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی اگر عمل کر سکتے ہو تو کر لو، اگر نہ کر سکتے تو میں تمہیں کوئی پکڑ نہیں کروں گا، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ وہاں پر بھی انہوں نے قول کو بدل دیا، لیکن اللہ رب العزت کے یہ رحمت ہے، شفقت ہے اس قوم پر کہ بار بار غلطیاں کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، گستاخیاں زیادہ ہو گئی، گستاخی در گستاخی، نافرمانی در نافرمانی، تو فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کی طرف سے عذاب کو۔ وہ عذاب طاعون کے شکل میں تھا، اور ایسا نازل ہوا مفسرین فرماتے ہیں تقریباً 3-4 گھنٹوں میں 70,000 آدمی مارے گئے، 70,000 طاعون کی بیماری سے مارے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا اس قوم پر۔
تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے مگر انہوں نے نافرمانیاں ہی کی، ٹھیک ہے نا، ہر بات پر نافرمانی، بات پر نافرمانی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، شفقت کی کہ بار نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا رہا، لیکن جب حد سے زیادہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔